بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان نے آج ایک سپیچ کی جس میں انہوں نے قوم کو ایڈریس کیا کہ کیسے اس کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، اس خط کا بھی پتہ بتایا کہ وہ خط کس نے بھیجا تھا۔ زبان پھسلتے ہوئے عمران خان نے بتایا کہ امریکہ کا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ امریکہ نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ باتوں باتوں میں عمران خان نے سب بتا دیا کہ وہ خط کس طرف سے آیا تھا، کس ملک کی جانب سے آیا تھا۔ دیکھیں اگر یہ سپیچ ریکارڈڈ ہوتی تو اس میں وہ ایڈٹ کی جا سکتی تھی۔ اگر زبان سے کوئی لفظ پھسل جاتا ہے یا غلطی سے کچھ ادا ہو جاتا ہے زبان سے تو وہ پھسل جاتی ہے، اس کو ایڈٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن لائیو میں وہ صرف ایک اشارہ کروا رہے تھے اور ان کے ذہن میں تو پہلے ہی امریکہ کی طرف سے ظاہر ہے خط لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے پبلکلی بھی لائیو میں بیٹھ کے بھی یہ کہہ دیا کہ امریکہ کی طرف سے آیا، تو یہ بات تو ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک سپیچ اور ہوتی ہے خواجہ آصف کی، شاد خان عباسی کی، احسن اقبال کی، وہ اس سے بھی زیادہ گمبھیرتا والی ہے۔ اس میں کہا گیا خواجہ آصف کی جانب سے کہ یہ جو امریکہ ہے یہ ہمارا باپ ہے، ہم اگر امریکہ سے الجھیں گے تو ہماری وہ تنخواہیں بند کر دے گا، ہمارا پیسہ بند کر دے گا، ہمارے ہسپتال بند کر دے گا، یعنی کہ اتنے وہ ڈیگریڈ کر رہے ہیں پاکستانی قوم کو امریکہ کے سامنے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان پہ امریکہ کا ہاتھ نہ ہو تو پاکستان زیرو ہے، امریکہ ہمارا رازق ہے، ہمارا خالق ہے، اس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سنیے کہ اتنی بھی کوئی بندہ گر سکتا ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستانی قوم کے خلاف کوئی بول سکتا ہے۔ یہ تقریر سنیے ذرا آپ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو ایونٹس ہوئے ہیں جن کو ہم اس وقت میں اور میرے جو بھائی کھڑے ہیں میرے ساتھ، میرے ساتھی شاہد عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب اور سعد رفیق صاحب، ہم اس کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ تو کمیونیکے ہے، اس کا نیشنل سیکورٹی کی جو باڈی ہے اس کا کمیونیکے ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب نے کوئی تقریر کی ہے جو ہم نے سنی نہیں ہے، لیکن میڈیا والے حضرات نے ہم سے بیپر وغیرہ لیے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تھوڑا بہت جو ہے ہمیں علم بھی ہے اور وہ باتیں بھی ریپیٹ کرتے ہیں، اس لیے سننے کی بار بار ضرورت بھی نہیں پڑتی جو ہے۔ آپ جو ہے اس اسکرپٹ جو ہے تقریباً ایک جیسے ہی ہے پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے سے جو ہے۔ تو یہ پہلے کمیونیکے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں کمیونیکے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ ڈیمارش جو ہے وہ ایک احتجاجی مراسلہ آپ کہہ سکتے ہیں، فارن آفس جو ہے وہ لانچ کرے گا ان کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ۔ ڈیمارش جو ہے ایک روٹین کی احتجاج ہوتا ہے، ایک ڈسپلیئر ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو تعلقات کا آپ اندازہ لگائیں کہ 7 مارچ کا یہ واقعہ ہے، جو ٹیلی گرام جو ہے وہ ہمارے امبیسڈر کی وہ 7 مارچ کی آئی ہے۔ 21 مارچ کو ہم نے یو ایس ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو جو ہے او آئی سی میں بلایا تھا، جس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ او آئی سی کے امریکہ کے ساتھ بڑے گلے اور شکایتیں ہیں جو فلسطین میں یا کشمیر میں یا برما میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے ان کو یہاں پہ ہوسٹ کیا ہوا تھا، ایز اے اسپیشل گیسٹ ان کو یہاں پہ بلایا ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات، انہوں نے باقاعدہ امریکہ کا نام لیا ہے۔ پہلے وہ نام نہیں لے رہے تھے، کہہ رہے تھے غیر ملکی سازش ہے، میں غیر ملکی طاقتیں ہمارے خلاف جو ہے سازش کر رہی ہیں، اب انہوں نے امریکہ کا نام لیا ہے۔ حقیقت پسند ہونا چاہیے، اگر امریکہ ہمارے خلاف ہے یا امریکہ ہمیں تنگ کرنا چاہتا ہے یا ہم پہ زندگی اجیرن کرنا چاہتا ہے تو یہ آئی ایم ایف کے قرضے ہمیں نہ ملیں، ورلڈ بینک کے قرضے ہمیں نہ ملیں، ہمیں جو ہے ایف اے ٹی ایف میں گرے سے بلیک میں جو ہے ٹرانسفر کر دیا جائے، جی ایس پی پلس جو ہے وہ فیسلٹی ہمیں مہیا نہ کی جائے۔ یہ سارے کے سارے سورسز جو ہیں جو ہمیں اس وقت زندہ رکھ رہے ہیں فائنینشلی، اکنامکلی، وہ سارے کے سارے فورن سورسز ہیں، ہمارے لوکل سورسز جو ہیں وہ آلموسٹ ڈرائی اپ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ ساری فیسلٹیز وہاں ابھی موجود ہیں، امریکہ نے کٹ آف نہیں کی، تو اس سے کوئی دشمنی کی، امریکی دشمنی کی کوئی شہادت نہیں ملتی، سوائے یہ مراسلہ جو وہ لہرا رہے ہیں، اور وہ ہمارے امبیسڈر کا لکھا ہوا ہے۔ ہر امبیسی جو ہے وہ کسی نہ کسی جہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، اس کی ایک ٹیلی گرام بھجواتی ہے جو کوڈڈ ہوتی ہے، یہاں پہ ڈی کوڈ ہوتی ہے اور وہ پڑھی جاتی ہے۔
جو رسپانس انہوں نے دیا ہے ڈیمارش کا کہ احتجاج کر دیا ہے، چلیں احتجاج آپ نے کر دیا، لیکن اس کو پولیٹیکل ایشو جو ہے یہ بنایا جا رہا ہے، اس کو جو ہے اپنی مظلومیت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور چند میرا خیال ہے سال 1.5 سال قبل کی بات ہے، امریکہ جو ہے سے یہ واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جس 92 کے کپ سے جتنے کتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی مجھے امریکہ کے ٹور پہ ہوئی ہے۔ تو جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سارا شور جو ہے 7 مارچ کو جب یہ آیا تھا تو اس وقت کیوں نہیں ٹیک اپ کیا گیا؟ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ اس وقت کیوں نہیں بلائی گئی؟ جو ہے یہ 3 ہفتے کے بعد کیوں بلائی گئی ہے؟ جب عین موقع جو ہے آ چکا ہے عدم اعتماد کی تحریک کا، جب شکست جو ہے سامنے جو ہے نوشتہ دیوار بنی ہوئی ہے، جب 177 ووٹ جو ہیں وہ اپوزیشن کے بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور 20 21 22 جو ہے اور اراکین جو ہے موجود ہیں اس وقت جو ہے، تو ایک بندہ جو سیاسی طور پہ دیوالیہ ہو چکا ہے اس کے پاس سوائے الزامات لگانے کے اور کوئی چیز نہیں رہ گئی، کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ میں آپ دیکھیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر، مارچ کے اندر، ایک مہینے کے اندر 4.2 بلین ڈالر ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو ڈراپ ہوئے ہیں، اور بات ہم پہ الزام لگاتے ہیں بین الاقوامی سازشوں کا، مال سارا توڑتے رہے ہیں یہ اپنی پارٹی کے لیے بھی، اور ٹرسٹ ہاسپٹل کا بھی وہاں پہ ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا باہر سے ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ باہر کے ممالک ان کو فنڈ کرتے رہے ہیں۔ غیر جو مسلم جو ہیں، غیر پاکستانی جو ہیں، جو پاکستانی اوریجن کے لوگ نہیں ہیں، وہ ان کو فنڈ کرتے رہے ہیں۔ انڈیا فنڈ کرتا رہا ہے، اسرائیل فنڈ کرتا رہا ہے، ہم پہ غیر ملکی سازش کا الزام لگاتے ہیں یہ جب۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے، میں نے 2-3 فکرے ان کے سنے ہیں، وہ مذہب پہ آج کل بڑا زور دے رہے ہیں۔ دیکھیں اس ملک میں بہت زیادہ آلریڈی تفرقے ہیں، بہت زیادہ تفریق ہے۔ مذہب کے نام پہ اس ملک کو ڈیوائیڈ نہ کریں، مذہب کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ سیاست میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو پسند نہیں کیے جاتے، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے وجود کا جو ہے ایک ریزن ہے، وہ ہمارے وجود کا جو ہے اس کی وجہ سے ہے سارا کچھ جو ہے۔ اس کو مذہب کو بار بار کہ شیطان جو ہے وہ پہلے یہ تھا، پھر وہ یہ ہو گیا، پھر یہ، اب وہ عالم دین بھی بن گئے ہوئے ہیں، سیاست ان کو آئی نہیں ہے 4 سال میں، اب وہ عالم دین بن گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بن جائیں گے۔ پرسوں جو ہے ترسوں جو ہے اگر وہ ہو گیا جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو گیا تو ہو سکتا ہے جنگلوں کی راہ لے لیں، کوئی اور کو سادھو بن جائیں، کوئی کسی پیر فقیر بن جائے، لمبا جائے کرتا پا کے جڑا ہے بازاریں پھرنے شروع کر دیں۔ تو یہ اچھا نہیں لگتا، یہ اچھا نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کے عہدے پہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہو، وہ کم از کم اپنے عہدے کی جو ہے عزت اور آبرو اور تقدس کا تو احترام کا تو خیال کرے۔ اگر آج فوجی قیادت ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو یہ فوجی قیادت کو بلاتے، جس طرح آج بلایا انہوں نے، تینوں چیفز آئے ہوئے تھے، جوائنٹ چیف آئے ہوئے تھے، ان کو بلاتے 7 تاریخ کو آپ کو آیا، 8 تاریخ کو بلاتے، 9 تاریخ کو بلاتے، 10 کو بلاتے، 12 کو، 18 کو، 19 کو بلاتے، 21 کو بلاتے، 27 تاریخ کو جلسے میں اناؤنس کیا، جیب میں سے نکال کے کاغذ جو ہے لہرایا، اور پھر اس کے بعد رونا شروع کر دیا۔ یہ تو کہتا تھا میں تمہیں رلاؤں گا، خود رونا شروع کر دیا ادھر۔ تو یہ اس قسم کے ڈکوسلے جو ہے پاکستان کی عوام کی اجتماعی شعور کی توہین ہے کہ وہ یہ اس چیز کو جو ہے بائے کر لیں گے، یا اس بات کو جو ہے اس کے اوپر یقین کر لیں گے۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اس وقت تک امریکہ جو ہے ایک ایسی واحد طاقت ہے جو ہمارے لیے بہت سی معاشی مشکلات جو ہے وہ جو ہے کریٹ کر سکتی ہے۔ ہمیں تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیے۔ ہمارے ریجن کے اندر ہمارے دوست موجود ہیں، چین موجود ہے، ہمارے عرب بھائی موجود ہیں، گلف کے ممالک موجود ہیں، روس موجود ہے، ہمیں سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیے۔ ہمیں اپنے اندرونی معاملات کو مد نظر رکھ کے یا اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے کسی ملک کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے۔ مقصد کوئی اور ہے اور اس کے لیے جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی جو ہے ڈیفیکلٹیز کریٹ کر سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہے جو ہمارا آئل بل جو ہے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ رہیں۔ آلریڈی جو معاشی حالات جو ہیں ہمارے انتہائی مخدوش ہیں۔
یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہیں نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں. امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں. تو ہمیں تعلقات ان کے ساتھ ضرور رکھنے چاہیے, خود انحصاری کی طرف ضرور سفر کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کے جو ہے اس طرح ماتحت نہ ہو جائیں, تابع نہ ہو جائیں معاشی طور کے اوپر. لیکن اس وقت اس چیز کو سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا جو ہے اس شخص کا جو ہے یہ شخص اس وقت پاکستان کے وجود کے لیے, ہماری معیشت کے لیے, عوام کے لیے جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کر رہا ہے, ان کی توجہ جو ہے دوسرے ایشوز کی طرف مبذول کر رہا ہے. تو یہ خطرناک ہو چکا ہے. ہم نے اس کو فارغ کرنے کا پورا منصوبہ تیار کر کے اس کو آخری حد تک پہنچا دیا ہے. آج آپ نے ہاؤس میں دیکھا کہ یہ ہمیں فیس نہیں کر سکے, اٹھ کے چلے گئے یہ سارے کے سارے. ایک جو ہے لیو انہوں نے مانگی, وہ جو ہے ہمارے 170 بندے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ آخری رسومات ان کی ادا ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اتوار کو. یہ آخری ان کی کوششیں کسی نہ کسی طرح جو ہے اپنی سیاسی جو ہے وہ جو ان کی خاتمہ ہونے والا ہے اس کو کسی طرح روک لیں. باقی اس چیز میں کوئی سازش نہیں ہے, کوئی بین الاقوامی پشت پناہی نہیں ہے, کوئی کسی ملک کی مداخلت نہیں ہے. ہم اگر اپنے فیلئر جو ہیں وہ ایم ندیم قاسمی کا شعر ہے کہ ظالموں کی عجب منطق ہے کہ آسمانوں سے وبال آتے ہیں, اپنے اعمال کا سارا بوجھ اللہ پہ ڈال آتے ہیں. میرا مطلب اپنے اعمال ہیں آپ لوگوں کے. آپ نے 4 سال میں اس ملک کا جو ہے سارا کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اور کبھی کسی پہ الزام اپوزیشن پہ الزام دے رہے ہیں, کبھی کسی پہ الزام دے رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اپنی تقریر میں امریکہ کا نام بھی انہوں نے لے لیا. پہلے نام نہیں لے رہے تھے, اب نام بھی لے لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر جو ہے یا آج کی جو میٹنگ جو تھی اس نے کوئی پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ نہیں سرو کیا. اگر وہاں پہ ہمارے جو امبیسڈر تھے ڈاکٹر اسد صاحب جو ہے انہوں نے مناسب سمجھا, انہوں نے یہاں پہ کمیونیکیٹ کیا, اگر اس وقت اٹھایا جاتا, یہ آفٹر تھاٹ جو ہے جو آئی جو ہے 3 ہفتوں کے بعد جو ہے, اس کے سوائے سیاسی موٹیوز کے اور کوئی موٹیو نہیں ہے. پاکستان کی محبت نہیں جاگی ان کے لیے, یہ اپنی کرسی کی محبت جاگی ہے جو ڈول رہی ہے اس وقت. وما علینا الا البلاغ.